تم کہہ کر نہیں جاؤ تب بھی دعا مانگے گی تو اپنی زندگی سے پہلے اولاد کی زندگی مانگے گی، اپنے دل کی دھڑکنوں سے پہلے اولاد کی زندگی کے لیے بھیک مانگے گی۔ اور کسی وجہ سے تم آنے میں لیٹ ہو جاؤ، تاخیر ہو جائے، ماں بار بار دروازے پہ دیکھے گی۔ خواہ تم بولتے نہیں ماں سے، تم تو ایسے ہو گئے کہ ماں کی طرف چہرہ بھی نہیں کرتے، اتنے سنگ دل ہو گئے۔ ایک ہم لوگ پولیس کی جو میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی چلے جاتے ہیں، تو ایک مرتبہ کوتوال سے ہماری تھوڑی بے تکلفی ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگے مولانا توصیف صاحب یار بڑا دکھ ہوتا ہے، مسلم کمیونٹی میں سے یہ رپورٹیں ہمارے تھانوں میں آتی ہیں کہ ماں باپ پہ ظلم ہو گیا، یعنی ماں باپ کے جھگڑوں کی، یعنی اولاد اور پیرنٹس کے جھگڑوں کی رپورٹ آتی ہے۔ میں شرم سے کیا کہتا بتاؤ، میرا سر جھک گیا کہ جس امت کو حضور نے ایسی تربیت فرمائی کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت کو فرمایا، آج ان کے بچے یعنی اس ماں باپ کے بچے اپنے ماں باپ کو گالیاں تک دے رہے ہیں، نظر میں نہیں لا رہے انہوں نے ڈانٹ دیا بچہ بری صحبت میں مت بیٹھو، شرابی کبابیوں کے پاس مت بیٹھو، اچھی صحبت میں بیٹھو، اسی بات پہ ناراض ہو گئے، گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ کس بات کا جنون دکھاتا ہے باپ کو؟ تیری رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے نا، تیری ماں کا دودھ ہے وہ، اور تیرے اندر جو تن تنا ہے، تیری آواز میں جو یہ کسی اور کا صدقہ نہیں ہے، تیرے ماں باپ کے جلووں کا صدقہ ہے۔ بے شک اسی ماں باپ کو تو اتنا حقیر سمجھنے لگا۔ تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ اپنا مزاج بناؤ۔ مراد آباد کے میرے بھائی، مجھے بڑی خوشی ہوگی جب ہمارے اکبر بھائی یا فرقان بھائی یا دیگر ہمارے احباب جو تشریف فرما بتائیں گے کہ ماشاءاللہ چینجنگ آئی اور ماں باپ نے تعریف کی کہ ہمارے بیٹے نے ہم سے معافی مانگی، اس نے اپنی غلطی کا احساس کیا۔ مت دروازہ دیکھتی رہے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں آیا، میرا بیٹا کیوں نہیں آیا۔ گھر سے نکلو تو بتاؤ یہ کام کریں گے کہ نہیں، ذرا بول دیجیے کریں گے؟ ماں باپ سے کہہ دو ابا میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، ابا کہتے ہیں، ابو کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں آپ، کہ میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، شام تک آ جاؤں گا، ذرا میرے لیے دعا کر دینا۔ اور ماں کا تو سر پہ ہاتھ رکھوا لو، ٹول ٹریول پہ جا رہے ہو، لمبا سفر ہے آپ کا، اور لانگ جرنی اس کو کہتے ہیں، لمبا سفر ہے، مسالا منڈی جا رہے ہیں، حیدرآباد جا رہے ہیں، یا صاحب آپ جو ہے کرناٹک جا رہے ہیں، کئی مہینوں کے لیے جا رہے ہیں، تب تو خاص طور پہ ماں سے کہو ماں میرے لیے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ سفر میرا آسان فرما دے۔ تو یاد رکھو منور رانا کے مجھے یہ 4 مثال بہت پسند آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اور یہ بچے جو نعرہ لگانا چاہ رہے ہیں لگا دیں، چونکہ میں ماں پہ تقریر لے آیا، یعنی ماں کا تذکرہ کرنے لگا، تو اب ذرا لگا دیں آپ اور اس نیت سے لگائیں۔ زندہ باد یا رسول، یہ نابینا ہے بیچارے، میرے خیال سے نابینا ہے نا بھائی۔ اچھا بیٹھ جاؤ بھائی، اللہ خوش رکھے۔ آمین۔ انہیں دیکھ کے ایک حدیث شریف مجھے یاد آ گئی، دیکھو حضور کا عاشق کسی بھی رنگ میں ہو سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس بھائی کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے مگر دل کیسا روشن ہے، آنکھ والوں سے پہلے اڑ گیا حضور کی محبت میں۔ میں نے مصرے بھی نہیں پڑھے، یار اس نے رلا دیا مجھے، میں نے مصرے بھی نہیں پڑھے اور یہ میرا بھائی کھڑا ہو گیا۔ یہ حضور کی محبت ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کی بینائی لے لے، ثم صبر، وہ بندہ صبر کر لے، یعنی کسی سے شکوہ نہ کرے کہ یا اللہ تو نے بینائی نہ دی، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، کتنے وہ ہیں یا اللہ جن کو تو نے سماعت بھی نہیں دی ہے۔ تو بتا حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے صبر کے بدلے میں جنت کا تحفہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے اس بھائی کے لیے دل سے دعائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی، کیا نام ہے بھائی تمہارا؟ عادل بھائی، اللہ خوش رکھے بھئی آپ کو عادل بھائی، ماشاءاللہ۔ اور سر پہ دیکھو امامہ بھی ہے۔ نابینا لوگوں سے محبت کیا کرو، ان کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ کسی کمزور بھائی کو دیکھ کر کے اس کی ہنسی نہ بناؤ، کہیں تمہاری ہنسی نہ بن جائے بعد میں۔ کوئی کمزور ہے جی بیٹا جی کہو اچھا اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے نہال عدنان علی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عادل بھائی ذرا میرے لیے بھی ایمان کے خاتمے کی دعا کر دیں آپ۔
اور ایمان پر ثابت قدمی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. خوش رکھے بھائی عادل بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں جہان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. پتا ہے کسی نابینا بھائی کو انگلی پکڑ کے راستہ پار کرانے کا ثواب اتنا ہے کہ بتا دو تو تم حیرت میں پڑ جاؤ. اللہ ایسا ثواب عطا فرماتا ہے. گزرے جو اپنی فکر میں زندگی کا ہے کسی کے کام نہ آئے وہ آدمی کیا ہے. عادل بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے. بھائی ماں پہ دیکھو میں نے شعر بھی نہ سنا ہے, میرے بھائی نے نعرہ لگا دیا. محبت ہوتی ہے. سنو ذرا وہ میں شعر سنا رہا تھا منور رانا کے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. کتنے بہترین شعر کہا ہے صاحب, کمال کر دیا. ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی. آپ لوگ رونے لگے, اللہ خوش رکھے. یہ محبت ہوتی ہے, یہ آپ کے آنسو نکلنا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ دراصل آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے, حضور کے دین سے محبت ہے. وہ فیس بک پر میں نے ایک تصویر دیکھی, پتہ نہیں وہ کس کی تھی کہاں کی تھی, لیکن دیکھی میں نے کہ ایک عورت ہے بیچاری ادھیڑ عمر کی عورت ہے, اور اتنا وچلت کیا صاحب اس تحریر اس مطلب وہ جو میں نے منظر دیکھا, میں باخدا اسٹیج پہ بتا رہا ہوں کہ میں اس منظر کو کبھی بھی یاد آ جاتا ہے تو کبھی کبھی آنسو نکل جاتے ہیں میرے. بیچاری پاگل ہے وہ عورت, ذہنی طور پہ ذہن کمزور ہے, اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوا ہے. تو میں نے تصویر دیکھی کہ اس کا ایک نابالغ چھوٹا سا بچہ ہے, اور اس نے اپنے بچے کی کلائی میں ایک دوپٹہ باندھ دیا ہے, اور اس دوپٹے کا دوسرا حصہ اپنی کلائی میں باندھ دیا ہے. یعنی اس بات کی فکر ہے میرا بیٹا مجھ سے دور نہ ہو جائے. منور رانا نے اس پہ بھی بڑا اچھا شعر کہا, قاری مرغوب صاحب کہتے ہیں کہ خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی. بڑا گہرا شعر سنا رہا ہوں خدا کی قسم. خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے یاد رہتے ہیں. کہ ماں پاگل بھی ہو جائے تو بچے, بولیے بچے. وہ سجاد نظامی تھے, بڑا اچھا پڑھتے تھے وہ, ان کے دو مصرے مجھے یاد آ گئے, میں پڑھتا ہوں ذرا محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ ہے, نسخہ اچھا نسخہ دیا انہوں نے. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ ہے, وہ جیتے جی دنیا جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ بھی پڑھیں میرے ساتھ. جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا دیں گے, یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے اپنی ماں سے, اپنی ماں سے جیسے محبت ہے وہ ایسے تو نہیں کرتا ماں کے بدنوں کے نیچے جنت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب ماشاء اللہ. بھائیو دیکھو میں آپ کے سنبل کا رہنے والا ہوں, دور نہیں ہے سنبل, تو آپ بلا تکلف بتا سکتے ہیں. اب گفتگو میں آگے بڑھاؤں یا یہیں پہ سٹاپ کر دوں؟ آپ بلا تکلف ہیں. ہاں چونکہ 1 گھنٹہ لگ بھگ ہو چکا, 1 گھنٹہ اور ماشاءاللہ. جی جی ہاں جی جی ماشاءاللہ. اللہ ہمارے, میرا نام ذہن سے نکل رہا, سید محمد ہاشم صاحب, اللہ تعالیٰ. جی جی میں اچھی طریقے سے واقف ہوں, آپ سے ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں, مگر یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد دیدار ہوا, اس لحاظ سے میں ذہن سے تھوڑا سا, چہرہ آج بھی ذہن میں ہے اور ماشاءاللہ. بلکہ صحیح صاحب آپ اوپر ہی آ جائیے. نہیں آئیے یہاں. اچھا ماشاءاللہ, نہیں آپ کی محبت ہے. دیکھیے سید صاحب قبلہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے. اور دیکھیے نمائندے ہیں اور ماشاءاللہ بہترین جرنلسٹ ہیں, لیکن محبت دیکھو کہ مکمل وقت دے رہے ہیں, ورنہ جا سکتے تھے ڈیوٹی کر کے اپنی, مگر یہ آج اخبار کیا
چینل کی ڈیوٹی نہیں کر رہے ہیں، آج اپنے نانا جان کی ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں؟ تو وہ بات میں مکمل کر دوں، 17 سال، اونچا بولیے کتنے سال؟ 17 سال 17 سال۔ ذرا سوچئے، ادھر وہ بچہ جو امید سے چھوڑا تھا نا، اس کی ایج بھی 16.5 یا 16 تو مانی لو، سمجھدار ہو گیا۔ میں اس پہ بتا رہا تھا آپ کو کہ تہوار کا موقع آتا، یا بچہ وہ جب 6-7 سال کا ہو گیا تھا تو جب بھی موقع آتا، ارے صحیح صاحب آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اوپر ہی تشریف آ جائیے، صحیح صاحب اوپر ہی آ جائیے۔ اچھا چلیے